ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ بہت محدود ہے۔ ہم ہر کام ایک محدود سے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ کائنات کا دائرہ کار بس یہیں تک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آسمان سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا، جب تک کسی دوسری دنیا کا مشاہدہ نہ کیا جائے تو انسان جس دائرے میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے اسے ہی کل کائنات سمجھ لیتا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں اپنی زندگی سے متعلق ایک واقعہ بیان کروں گا جو کہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ مجھے زندگی میں ایک شخص ملا جس کا نام محمد علی تھا۔ وہ بہت اچھی طبیعت کے مالک تھے۔ انہیں دنیا سے اتنا لگاؤ نہیں تھا۔ ان کی عمر 70 برس تھی۔ بقول ان کے جب وہ 7ویں کلاس میں پڑھتے تھے، جن قبضے میں کیا۔ مجھے انہوں نے جن قبضے میں کرنے کا سارا واقعہ سنایا۔ جن مراحل میں سے وہ گزرے انہوں نے مجھے بتایا۔ مجھے ان کا سارا واقعہ سن کر دلچسپی پیدا ہوئی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ دوسری دنیا میں رہنے والی مخلوق کا مشاہدہ کیا جائے۔ میں نے محمد علی سے درخواست کی کہ میں بھی ماورائے مخلوق کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے صرف جنات کا مشاہدہ کرنا ہے، میں نے ان کو قبضے میں نہیں کرنا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی چلا کروں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں سورۃ یاسین زبانی یاد ہیں؟ میں نے کہا کہ مجھے قرآن پاک کی کئی چھوٹی صورتیں یاد ہیں لیکن سورۃ یاسین نہیں یاد۔ انہوں نے مجھے سورۃ یاسین زبانی یاد کرنے کے لیے کہا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں زبانی یاد کر لیتا ہوں۔ کچھ ہی دنوں میں میں نے سورۃ یاسین زبانی یاد کر لی۔ انہوں نے میری چلا کرنے میں رہنمائی فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں مٹی کے دیوں کا حصار بنانا ہوگا اور اس حصار کے اندر بیٹھ کر چلا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چلا کرتے وقت سفید لباس پہننا ہوگا اور عطر کی خوشبو استعمال کرنی ہوگی۔ میں نے ہر چیز کا بندوبست کر لیا۔ میں نے ان کو سورۃ یاسین زبانی یاد کرنے کے بعد سنائی تاکہ اگر کوئی تلفظ میں غلطی ہو تو وہ درست کر دیں۔ انہوں نے مجھے سورۃ یاسین پڑھنے کے طریقہ بھی بتایا۔ انہوں نے کہا کہ سورۃ یاسین مبین پر ختم کر کے پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب پہلی مبین پر پہنچو تو شروع سے دوسری مبین تک اور پھر شروع سے تیسری مبین تک، اور اسی طرح سے سورۃ یاسین میں 7 مرتبہ مبین کا لفظ آتا ہے۔ 7ویں مبین پر پہنچ کر سورۃ یاسین پھر شروع سے آخر تک پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری باتوں کا مکمل طور پر ذہن نشین کر لو، کوئی غلطی یا کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے جنات قبضے میں کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میں صرف اس مخلوق کو دیکھنا چاہتا تھا اور یہ مشاہدہ کرنا چاہتا تھا کہ چلا کے دوران انسان کس کیفیت میں ہوتا ہے۔ میں نے چلا کی جگہ کا انتخاب بھی کر لیا۔ ہمارے گھر میں ایک تہہ خانہ تھا جو کہ بالکل خالی تھا اور اس میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ میں نے اس تہہ خانے کا انتخاب چلا کرنے کے لیے کیا۔ چلا رات کو کرنا تھا۔ میرے استاد یعنی کہ محمد علی نے مجھ سے کہا تھا کہ جب چلا شروع کروں تو ان کو بتا دو۔ میں نے جمعرات کو چلا کرنے کا پروگرام بنایا اور اپنے استاد کو بھی آگاہ کر دیا کہ میں جمعرات کو چلا شروع کروں گا۔ میں نے کافی سن رکھا تھا کہ فلاں شخص کے پاس موکلات ہیں اور وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ میں اس مخلوق کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرنا چاہتا تھا۔ جمعرات کا دن بھی آ گیا اور میں نے رات کو تہہ خانے میں چلا کرنے کا انتظام کیا۔ میں نے اپنے گھر میں سے کسی فرد کو بھی چلا کرنے کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ اگر میں کسی کو بتاتا تو انہوں نے مجھے چلا کرنے ہی نہیں دینا تھا۔ میں نے اللہ اور رسول کا نام لے کر چلا شروع کر لیا۔ پہلے دن تو میں نے پڑھائی کی اور کسی چیز کا بھی مشاہدہ نہیں کیا۔ دن گزرتے گئے۔ جب ایک ہفتہ گزر گیا تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے تہہ خانے میں کوئی مخلوق موجود ہے۔ اس کی موجودگی کو محسوس کیا جا سکتا تھا لیکن دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ جب 14 دن گزر گئے تو مجھے کمرے میں کسی کے قدموں کی چاپ کی آواز سنائی دی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کمرے میں کوئی ٹہل رہا ہے لیکن نظر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ڈر تو لگ رہا تھا لیکن اللہ کے کلام کی تلاوت کی وجہ سے میری کچھ ایسی کیفیت ہو گئی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جب 22 دن مکمل ہوئے تو 23ویں رات کو میں چلا کر رہا تھا کہ مجھے اچانک کسی کے خوفناک پاؤں نظر آئے۔ میں نے دیکھا کہ ان پاؤں کے ناخن اتنے لمبے تھے کہ ان کو دیکھ کر خوف آتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ
इतनी ज़रा तादाद में मेरे कमरे में पाँव हो गए कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। कुछ पाँव उल्टे थे और कुछ सीधे। वो पाँव चलकर मेरी तरफ आते और हिसार के करीब आकर पीछे हट जाते। वो पाँव आहिस्ता आहिस्ता हवा में बुलंद होना शुरू हो गए। मुझे इतने खौफनाक और लंबे लंबे नाखनों वाले पाँव देखकर खौफ महसूस हो रहा था। इस खौफ के आलम में मुझे हौसला सिर्फ अल्लाह की कलाम दे रही थी। मेरे उस्ताद ने कहा था कि कुछ भी हो जाए तुमने पढ़ाई नहीं छोड़नी और अल्लाह की कलाम को पढ़ते रहना है। उस रात मैंने अल्लाह की कलाम की ताकत को वाज़ह तौर पर महसूस किया। पढ़ाई करते वक्त मुझे ऐसे महसूस होता जैसे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए तो वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मेरे सामने का मंजर इतना खौफनाक था कि मैं बयान नहीं कर सकता। अब आहिस्ता आहिस्ता उस मखलूक की टांगें भी नज़र आना शुरू हो गईं और कमरे में इतनी खौफनाक आवाज़ें बुलंद हो रही थीं कि अगर कोई और इंसान होता तो बर्दाश्त ना कर सकता और या तो वो मैदान छोड़कर भाग जाता या वो बेहोश हो जाता। 28वीं रात तो तय खाने में एक हौलनाक मंजर था जिसे देखकर किसी भी इंसान का दिल दहल जाता। जिन्नात अपने पूरे जिस्म के साथ हाजिर थे और इतनी खौफनाक आवाज़ें बुलंद कर रहे थे कि बयान नहीं किया जा सकता। उनकी आंखें बड़ी गोल और मोटी थीं। उनके चेहरे इतने खौफनाक और बड़े बड़े थे कि उनको देखकर इंसान की रूह कांप जाए। वो उछल उछल कर मेरी तरफ आ रहे थे। 3 जिन तो मेरे सामने हिसार से बाहर आकर बैठ गए और मुझे कहने लगे कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खतरे में है, बेहतर है कि तुम इस चिल्ले को छोड़ दो और आराम सुकून की ज़िंदगी बसर करो। उन्होंने कहा कि तुम इस रास्ते पर क्यों पड़े हो, छोड़ दो सब कुछ, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे उस्ताद ने कहा था जो मर्ज़ी हो जाए इससे कोई बात नहीं करनी, सिर्फ पढ़ाई करते रहना। मैं अपनी पढ़ाई में मशगूल रहा और उनको कोई जवाब ना दिया। खैर वो अपना काम करते रहे, मुझे खौफज़दा करने की कोशिश करते रहे। जब मुझे डर लगता और खौफज़दा होता तो मैं सूरत यासीन और बुलंद आवाज़ से पढ़ने लगता और ख़ुद में इतनी ताकत महसूस करता कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तहखाना आहिस्ता आहिस्ता जिन्नात से भर गया। जब 34वीं रात आई तो मैंने पढ़ाई शुरू की तो मैंने देखा कि अचानक जिन्नात ने छत में से नीचे उतरना शुरू कर दिया। छत में नीचे आने की कोई जगह नहीं थी। जिन्नात छत के अंदर से आ रहे थे और मुझे देखकर हैरत हो रही थी और मैं खौफज़दा भी हो रहा था क्योंकि वो नीचे आते आते इतनी खौफनाक आवाज़ें बुलंद कर रहे थे कि किसी का भी दिल वो आवाज़ें सुनकर दहल जाता। चिल्ला करते करते मुझे 35 दिन हो गए थे और चिल्ला 41 दिन का था। मेरा मकसद जिन्नात को कब्ज़े में करना नहीं था बल्कि ये देखना था कि ये मखलूक किस तरह की होती है और इसको लोग कैसे कब्ज़े में करते हैं। मैंने अपने उस्ताद से कहा कि बस जो कुछ भी देखना चाहता था मैंने देख लिया। मैंने चिल्ला करते हुए अल्लाह की कलाम की ताकत को बाकायदा महसूस किया और कुरान पाक पढ़ते हुए मुझ पर ऐसी कैफियत तारी हो रही थी कि मेरे दिल में किसी चीज़ का खौफ भी नहीं रहता था। मैंने अपने उस्ताद से कहा कि मैं अब चिल्ला मज़ीद नहीं करना चाहता। मेरे उस्ताद ने कहा ठीक है। मेरे उस्ताद ने मुझे कहा भी कि अब तुम बहुत नज़दीक पहुंच गए हो, चिल्ला ना छोड़ो। लेकिन मैंने उस्ताद से कहा कि मैंने चिल्ला सिर्फ मुशाहिदा करने के लिए शुरू किया था और मैंने उस दूसरी दुनिया की मखलूक को देखने के लिए शुरू किया था कि कैसी होती है। मेरा मकसद जिन्नात को कब्ज़े में करना कतई नहीं था, इसलिए मैं अब मज़ीद चिल्ला नहीं करना चाहता। हमारे माशरे में काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो इन चक्रों में पड़ जाते हैं और चिल्ला के पीछे पड़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। यकीन करें इन चिल्ला कशियों में कुछ नहीं रखा। कुरान पाक पढ़ने और उस पर अमल करने के लिए नाज़िल किया गया है, ना कि उसको पढ़कर जिन्नात कब्ज़े में करने के लिए नाज़िल किया गया है। अगर कोई जिन्नात को कब्ज़े में करता है तो जिन्नात पर भी जुल्म है, क्योंकि वो मजबूरन हमारे ताबे होते हैं। हम उनसे उनकी आज़ादी सलब करके अपने ताबे होने और अपना हुक्म बुझा लाने पर मजबूर करते हैं, जो कि सरासर गलत है। अगर एक चिड़िया के बच्चे की आज़ादी सलब करके उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो क्या जुल्म नहीं होगा? इसी तरह से हम जिन्नात को कब्ज़े में करके उनसे काम लेते हैं।
اور پھر دنیا میں ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھتی ہے اور ہمیں پیر صاحب کہتی ہے اور ہماری بڑی عزت کرتی ہے۔ اگر ہم جنات کو قبضے میں کرنے کی بجائے اللہ کو راضی کر لیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں تو ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں اور آخرت میں بھی۔ ہمیں اللہ پر پختہ ایمان رکھنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی مانگیں اپنے اللہ سے مانگیں، نہ کہ جنات کو قبضے میں کر کے ان سے کام لیں۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ مختصر راستے کے طور پر چلہ کشی کو ترجیح دیتے ہیں اور پھر جنات کو قبضے میں کر کے ان سے کام لیتے ہیں اور اپنی ساری زندگی ہدیے لے کر گزر اوقات کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو چلہ کشی کر کے جنات قبضے میں کرنے کے بعد لوگوں سے اتنے زیادہ پیسے لیتے ہیں کہ ان کے دل میں خوف خدا اور احساس ہی نہیں رہتا۔ ہمیں ایسے لوگوں کی جن کے قبضے میں جنات ہوتے ہیں ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ ہم باعمل نہیں اور دین سے دور ہیں۔ جادو اور تعویذات بلا شبہ حقیقت ہیں اور ان کا وجود بھی ہے۔ ہم اگر اپنی زندگی کو باعمل بنا لیں تو ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں اور گھر میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں تاکہ شیطان ہمارے گھر سے کوسوں دور رہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ طرح طرح کی الجھنوں کا شکار ہیں۔ کسی پر جادو کے اثرات ہیں تو کوئی نفسیاتی مریض ہے اور اس کا سبب صرف دین سے دوری ہے۔ دین اسلام میں ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن ہم بجائے عمل کرنے کے ان عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنے پیسے برباد کرتے ہیں اور ہمیں مرض سے نجات بھی نہیں ملتی، جبکہ اللہ کی کلام ہمارے گھر میں ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ میں بندے کی شہ رگ سے زیادہ نزدیک ہوں۔ تو پھر ہمیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت بس اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں تو ہماری زندگی سے بے چینی اور تمام قسم کے نفسیاتی مسائل کوسوں دور ہو جائیں گے۔ میں نے جو واقعہ آپ کو سنایا ہے یہ بالکل حقیقت ہے اور میں نے چلہ کرنے کے دوران اللہ کی کلام کی طاقت کو واضح طور پر محسوس کیا ہے۔ ضرورت بس اس امر کی ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔